مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ یاسین کی تلقین کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے جب آخری لمحات تھیں، آخری سانسیں چل رہی تھیں، نزا کا وقت تھا، ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے کعب، آخری لمحات ہیں آپ کے، اگر فلان آدمی آپ سے ملاقات کرے نا برزخ میں، جنت میں، تو میرا سلام کہنا۔ اے کعب، تیرے آخری لمحات ہیں، ہمارے بہت سارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اگر جنت میں تمہیں ملے تو میرا سلام کہنا۔ تو کعب نے آنکھ کھول کے دیکھا اور کہنے لگے کہ اس وقت ہماری پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، بہت سارے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، پتہ نہیں قبر میں ہماری کیا حالت ہوگی، پتہ نہیں سوال و جواب میں ہماری کیا کیفیت ہوگی، سوالوں کا جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، ہم اپنے غموں میں مستغرق ہیں، وہاں پہ کس کی ملاقات کس سے ہوگی۔ تو اس عورت نے کہا، کیا آپ نے اللہ کی نبی سے نہیں سنا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا مومنوں کی روحیں جنت کے باغوں میں چرتی رہتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے شہداء کی روحیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے شہداء کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی جنتی پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جنتی پرندوں کو کہتے ہیں جاؤ جنت میں گھومو پھرو، جہاں جنتی پرندے گھومتے پھریں گے یہ شہیدوں کی روحیں بھی گھومتے پھریں گے۔ ایک روایت کے اندر آتے ہیں ارواح المومنین، سب مومنوں کی روحیں۔ اب سب مومنوں کی روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب ملاقات ہوگی تو میں جس کو سلام کہہ رہا ہوں آپ اس کو سلام کہنا۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، قرآن مجید میں نے وہ نقشہ کھینچا کہ فرمایا کہ ان الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک، اور چار پائیوں پر بیٹھ کر، ینظرون، جنت کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، جنت کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، علی الارائک، کرسیوں پر، تختوں پر، مسندوں پر بیٹھ کر، ینظرون، نظارہ کر رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، اے دیکھنے والا تو دیکھ لے اس کے چہرے کو، نظرۃ النعیم، نعمتیں ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوتی ہیں، نعمتوں کی علامتیں ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہیں، ان کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کے لیے آپ کو دوڑنا چاہیے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس جنت کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اس کے بعد پھر کفار کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ جنتی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں، اللہ ان کو پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو جاننے والوں کی روحیں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ تبھی تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور تم اس کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہو، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور تم اس کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہو اور وہ مردہ یہ کہے گا، نیک ہوگا، قدمونی، جلدی مجھے لے کے جاؤ، کیوں تم نے اب مجھے اپنے کندھے پہ رکھا ہے، میں اپنا منظر دیکھ رہا ہوں، میں اپنا منظر دیکھ رہا ہوں،
میں اپنی جنت دیکھ رہا ہوں, جلدی مجھے لے کے جاؤ, جلدی مجھے لے کے جاؤ, جلدی مجھے لے کے جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انس و جن کے علاوہ مردے کی تمام مخلوقات آواز سن سکتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ مردہ کیا کہہ رہا ہے. یہ انس و جن نہیں سنتے ہیں, باقی سب سن رہے ہوتے. مردہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی قدمونی, جلدی مجھے لے کے جاؤ, جلدی لے کے جاؤ. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بتا دیا کہ اللہ وہ منظر اس کو دکھائیں گے, مرتے وقت اللہ منظر دکھائیں گے کہ وہ فرشتے جنت سے کفن لے کے آئیں گے, جنت کی خوشبو لے کے آئیں گے. فرشتے کو مردہ حد تک نگاہ دیکھیں گے, فرشتے انتظار میں ہیں. جو ہی روح دیکھے گی کہ جنت کا کفن ہے, جنت کی خوشبو ہے, فوراً نکل کر لپٹ جاتی ہے. فرشتے لپٹ پڑتے ہیں اس روح کو لے کے جانے میں. پہلے آسمان میں مرحبا فلان مرحبا, دوسرے آسمان مرحبا, تیسرے آسمان, سب فرشتے ہر آسمان میں خوشخبری مرحبا مرحبا مرحبا. 7واں آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا, مانا استقبال. اور 7 آسمانوں میں خوشبو ہی خوشبو پھیلے گی, خوشبو ہی خوشبو پھیلے گی. 7 آسمانوں میں استقبال ہی استقبال ہوتا ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل کر دے کہ ہر آسمان کے دروازے پر فرشتہ یہ کہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. کیا کہنا ہے اس خوشی کا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی واپس اس کی روح کو اس جسم میں ڈال دیتے ہیں, لیکن وہ دنیاوی نہیں ہوتی, وہ زندگی دنیاوی نہیں ہوتی, برزخی زندگی ہوتی ہے. وہ ایک الگ نظام ہوتا ہے, اس پر پھر سوال و جواب ہوتا ہے. برزخی زندگی میں سوال و جواب ہوتا ہے. بہرحال یہ آپ کو میں نے کہا ہے. اسی طرح اگر بد کردار انسان ہوگا, گناہگار ہوگا, کافر ہوگا, تو وہ کہے گا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ بھی اپنا منظر موت کے وقت دیکھ لے گا, وہ بھی دیکھ لے گا کہ کس فرشتے کس شدت سے اس کی روح نکالنے کے منتظر ہیں. اور جب روح نکل جاتی ہے, لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ سامنے اپنا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے ابھی فرشتوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح کے فرشتے آئے, کس طریقے سے آئے. وہ آگے بھی میرا منظر اس سے زیادہ خطرناک ہوگا, قبر میں منظر اس سے زیادہ ہوگا, اور سوال جواب کی نشست اس سے زیادہ خطرناک ہوگی. وہ کہے گا, مردہ کہے گا اوے یا ویلتا یا ویلتا این تذہبونی, کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو, کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو, ہے میری ہلاکت, ہے میری ہلاکت, کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے. اس منظر سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہوگا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو بنایا. ہم تو شکل صورت بناتے ہیں نا, نہیں, اندر کو بناؤ, اندر کو پاک کر دو, ایمان سے پاک کر دو, تلاوت سے پاک کر دو, ذکر و تسبیح سے پاک کر دو, جھوٹ سے پاک کر دو, اور اسی طرح غیبت چغلی سے اس نفس کو پاک کر دو. نہ کرے تو خود بخود پاک ہو جائے گا. اور پاک جسم کے اندر روح بھی پاک ہوگی, اور پاک روح کو نکلنے کے لیے بھی مبارک فرشتے اور مبارک صورت میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس کے بارے میں فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.